حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں۔ تاریخی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ابتدا میں جو معتزلہ تھے یہ بصرہ میں موجود تھے اور بعد میں پھر یہاں بغداد آ گئے، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ بغداد جو کہ عہد بنی عباس کا دارالخلافہ بھی کہلایا، اور یہیں پر یعنی کافی سائنسز کے اندر ایکسلنس بھی ہوا، اور معتزلہ نے اپنے عقائد کی ترویج بھی یہیں پر کی۔ جو تاریخی لحاظ سے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا ایک حلقہ تھا، اور جس میں گناہ کبیرہ کے مسئلے کے اوپر بحث ہوئی، اور یہ سوال اٹھایا گیا کہ کیا مرتکب مسلمان ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو واصل ابن عطا اس کا یہ کہنا تھا کہ اس سے وہ اس اختلاف کرتا ہے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور پھر جب اس نے علیحدگی اختیار کی تو یہ جو نام ہے معتزلہ یہ وہاں پر آیا۔ جو چند باتیں ہیں معتزلہ کے حوالے سے، ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ انہوں نے عقل کو اس انداز میں قبول کیا، عقل کو اس انداز میں قبول کیا جسے ہم کہتے ہیں وجوب النظر، یعنی وجوب النظر سے مراد کیا ہے کہ عقل کا استعمال کرنا واجب ہے۔ لیکن ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ قرآن کریم محض ایک شہادت دے سکتا ہے اور عقل کا استعمال اس سے پرائمری ہے۔ یعنی مطلب کیا ہوا کہ پہلے آپ نے کوئی بھی مسئلہ حل کرنا ہے، اس کی بنیاد کہاں پر ہوگی؟ عقل پر ہوگی، اور اگر آپ نے اس کا پروف دینا ہے تو پروف دینے کے لیے آپ قرآن کریم کو بطور شہادت استعمال کریں گے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ پورا جو انالیسس تھا معتزلائٹس کا اور ارلی معتزلائٹس کا، جو کہ بہت شروع کے تھے، ان کا میتھڈ یہ تھا کہ وہ عقل کی بنیاد کے اوپر ایک مسئلے کو حل کرتے اور پھر قرآن کریم کو بطور شہادت پیش کرتے کہ یہ دیکھیے کہ عقل یہ ہے اور قرآن کریم اس کے اوپر یوں کر کے گواہی دیتا ہے۔ پھر اس کے اوپر ایک اور بحث یہ ہے کہ یہ جو تصور عقل ہے اور بالخصوص جو تصور خدا ہے، اس کی اوریجن کیا ہے۔ تو مستشرقین اور دیگر لوگوں نے جو کہ اس کے اوپر کافی غور و خوض کرتے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ دراصل یونانی تصور عقل سے متاثر تھے اور ان کے ہاں یہ تصور تھا۔ اسی طرح جو یعنی اللہ رب العزت کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ رب العزت عادل ہیں اور اللہ رب العزت توحید ہیں، اور اس کا تقاضا یہ ہے جس انداز میں ابھی سورہ لہب کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی، یہ تصور خدا یعنی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ آف گاڈ جو کہ ارلی معتزلائٹس کے اندر آپ کو نظر آئے گا، یہ بھی یونانی تصور خدا سے قدر متاثر ہے۔ لیکن یہ ارلی معتزلائٹس کے بارے میں یہ بات کہنا ضروری ہے، لیکن معتزلائٹس آپ کو بھی اس بات کا علم ہے کہ بے شمار لوگوں تھے اور مختلف اس کی ایک پوری تاریخ ہے، اور اس تاریخ کے اندر یہ تصور تدریجاً جو ہے وہ تبدیل بھی ہوتا رہا، اور تقریباً آپ سوچئے کہ 847 اور 50 تاریخی چونکہ یہ بات ہے، اس وقت تک یہ رہا، اور پھر متوکل نے اس فیصلے کو ریورس کیا کہ آپ سب کو یہ ماننا ہے کہ قرآن کریم مخلوق ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا جو کنٹریبیوشن ہے، کافی جو علماء ہیں، معروف علماء، انہوں نے اس حوالے سے اپنی پوزیشن لی کہ قرآن کریم غیر مخلوق ہے، مخلوق قطعاً نہیں ہے۔ ان میں سے ایک نام حضرت حارث المحاسبی کا آتا ہے اور دوسرا نام امام احمد بن حنبل کا آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل کے اس دفاع کو اتنی قبولیت عام ہوئی کہ اشاعرہ جو کہ بعد میں آنے والا مکتب ہے، اور اس نے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور امام احمد بن حنبل کا یہ کنٹریبیوشن جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اس میں دو مکاتب بڑے مشہور ہیں، ایک تو مکتبہ بصرہ کہلاتا ہے، اور اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو لوگ بصرہ میں موجود تھے انہوں نے جب اس کا، تو اس میں ایک واصل ابن عطا ہیں، النظام ہیں، ابو علی جبائی ہیں، ابو ہاشم الجبائی ہیں، اور مکتبہ بغداد جو کہ بعد میں جب یہ مامون کا دور تھا اس زمانے میں آیا، تو ان میں ایک بشر ابن معتمر ہیں، الاسکافی ہیں، ابو الحسین خیاط ہیں، قاضی ابو جبار ہیں۔ تو یہ دو بڑے مکاتب رہے ہیں معتزلہ کے اندر، تو یہ مختصراً میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد معتزلہ ہی سے
علیحدہ ہونے والے لوگوں میں شمار ہوتا ہے امام ابو الحسن الاشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اور جب آپ نے غور و خوض کیا معتزلی عقائد کو اور بالخصوص ابو جبائی کے حوالے سے عقائد کو، اور آپ نے یہ پایا کہ اس میں بہت زیادہ افراط و تفریط ہے اور عقل کی اتنی زیادہ جسے کہتے ہیں کہ اندھی تقلید ان معنوں میں ہے کہ قرآن و سنت کو یکسر مختلف کیا جاتا ہے، تو جو بیسک انٹیوشن ہے وہ انٹیوشن تو اس کلام سے آپ کو اخذ کرنا چاہیے، اور ایک لحاظ سے عقل کے اوپر کچھ نہ کچھ تحدید ہونی چاہیے۔ تو آپ نے کافی غور و خوض کیا، اور غور و خوض کرنے کے بعد آپ علیحدہ ہو گئے معتزلہ سے اور ابو جبائی سے، اور جو ایک روایت آپ کے حوالے سے ہے کہ پھر آپ جامع مسجد بصرہ میں تشریف لے گئے، اور وہاں پر بالکل 2 لباس آپ نے پہنے ہوئے تھے، اور ایک لباس کو آپ نے اتارا اور یہ کہا کہ آج کے بعد میں معتزلہ سے بالکل اس طرح علیحدہ ہو گیا ہوں جس طرح یہ لباس جس سے ابھی میں نے علیحدگی اختیار کی ہے۔ تو یہ ایک روایت ہے جو کہ امام ابو الحسن الاشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے موجود ہے۔ تو اب جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر معتزلہ کے عقائد میں سے آپ نے اختلاف کیا تو اس میں بنیادی طور پر کیا وجہ ہے؟ تو ایک وجہ تو میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کی کہ ان پر یہ بات واضح ہوئی کہ عقل کی مختلف کمزوریاں ہیں جسے اس انداز میں معتزلہ نے نہیں پہچانا جس طرح امام ابو الحسن الاشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہچانا، اور یہ بتایا کہ بنیادی طور پر عقل کیا خود ہی ہر چیز کا فیصلہ کرے گی، یا اس اسپرٹ سے آپ نے انسپائر ہونا ہے جو کہ قرآن کریم سے آپ اخذ کریں گے۔ تو اشعرائٹس کا کہنا یہ تھا بنیادی طور پر کہ ہمیں اس اسپرٹ کو بھی سامنے رکھنا ہے، اور عقل بعض چیزوں کی پڑتال نہیں کر سکتی، وہ قاصر ہے، اس میں کچھ کمزوریاں ہیں جس کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے، اور پھر جب بحث ہوگی تو اس بحث کے اندر ہمیں اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو اس میں 1 سے 2 باتیں ہیں، مثال کے طور پر جیسے ابھی ہم نے قدریہ کے حوالے سے دیکھا کہ قدریہ اس بات کے ہمیں قائل نظر آئے کہ انسان خود مختار ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ انسان کی خود مختاری کس انداز کی ہے؟ تو اب آپ غور کریں گے کہ معتزلہ اور اشاعرہ کی ابحاث میں جو سمپلسٹی آپ کو نظر آ رہی تھی، ایک لحاظ سے بالکل بائنریز نظر آ رہی تھیں کہ یس اور نو، یہ بحثیں اب آہستہ آہستہ تدریجاً پیچیدہ ہونا شروع ہو گئیں۔ تو جیسے جو قدریہ تھے انہوں نے تو سمپل اور سادہ جواب دیا کہ انسان خود مختار ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر انسان چاہے اور اللہ رب العزت کا علم میں یہ ہے کہ انسان نے یہ کام نہیں کرنا تو کیا انسان کر سکے گا؟ ایک بات، اور کیا انسان چاہے اور اللہ رب العزت نہ چاہیں تو ان دونوں میں کس کی طاقت، کس کا اختیار، کس کا ارادہ زیادہ ہے؟ اس طرح بحث ہونا شروع ہوئی۔ تو اس کو ڈیفینڈ کیا امام اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نظریہ اکتساب سے، یا نظریہ کسب ہم کہتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ انسان اپنے اعمال میں خود مختار ہے یا نہیں؟ تو امام اشعری نے اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ رب العزت ہی اعمال کو پیدا فرماتے ہیں۔ تو جو انسان عمل کرتا ہے وہ انسان عمل خود نہیں کرتا، بلکہ اس میں بھی شامل حال اللہ رب العزت کی تخلیق کی پاور ہے۔ تو جو پاور ہے کسی بھی کام کو کرنے کی وہ بھی خدا ہی سے آتی ہے، اور بندہ محض اس میں چوائس کرتا ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کی طاقت بھی اللہ رب العزت دیتے ہیں۔ تو بیسیکلی اللہ رب العزت ہی بنیادی طور پر سب سے زیادہ قادر مطلق ہیں، قدرت دراصل اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ تو اگر ہم یہ مانیں کہ انسان خود مختار ہے تو کیا ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ اگر خدا کسی بھی چیز کا ارادہ فرمائے اور بندہ بھی ارادہ فرمائے تو کس کا ارادہ غالب آئے گا؟ تو اشعری اسکول آف تھاٹ کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو نظریہ انسان اللہ رب العزت کے پیدا کیے ہوئے افعال کو کسب کرتا ہے، تو اس انداز میں انہوں نے مسئلہ جو قدر ہے اس کا جواب دینے کی کوشش کی۔ پھر
ایک اور نظریہ جو کہ ان کے حوالے سے سامنے آتا ہے اسے ہم کہتے ہیں نظریہ بلا کیف۔ نظریہ بلا کیف یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی صفات کا ذکر قرآن کریم میں ہوا، جیسے کہ ید اللہ فوق ایدیہم اور اسی طرح کی دیگر جو آیات ہیں، تو کیا جب اللہ رب العزت کے حوالے سے اس بات کا ذکر ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے یا اللہ رب العزت استوا فرماتے ہیں، تو اس کی کیفیت کیا ہے؟ کیا جیسے ہی آپ اس لفظ کو سنتے ہیں تو کیا اس سے یہ تاثر لینا درست ہے کہ جس طرح انسان بیٹھتا ہے اللہ رب العزت کے استوا میں کوئی مماثلت ہے؟ جس طرح انسان کا ہاتھ ہوتا ہے جس کی 5 انگلیاں ہیں اور اس کی ایک ایکسٹینشن ہے، کہ اس طرح کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے؟ تو معتزلائٹس نے تو اس کا انکار کیا، لیکن اشعرائٹس یہ کہتے تھے کہ جس طرح قرآن کریم میں یہ ذکر ہوا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، تو اللہ رب العزت کا ید ہے، اللہ رب العزت کا ید ہے اور اس کی حقیقت ہے، لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ وہ کیسا ہے، تو یہ جو کیسا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بلا کیفہ، اس کی کیفیت کے اوپر ہم غور کو گفتگو نہیں کریں گے۔ تو اس نظریے کو ہم کہتے ہیں نظریہ بلا کیف۔ اس کے بعد مختصر سا وقت ہے، اس کے بعد امام ابو منصور ماتوریدی ہیں، یہ ظاہر ہے بغداد سے کچھ دور سمرقند میں آپ کی پیدائش بھی ہوتی ہے، آپ کی تمام جتنے بھی معاملات ہیں وہ تمام کے تمام وہاں سے مرکز یعنی بغداد سے دور ہیں، اور آپ پر امام اعظم ابو حنیفہ کی فکر کا خوب اثر ہوا، اور آپ کی جو فکر کی قبولیت عام ہے اس میں ایک اور وجہ یہ بھی بنی کہ نہ صرف یہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی فکر کا آپ کے اوپر اثر تھا، بلکہ ترکوں نے بھی آپ کی یہ جو تشریح ہے ایمانیات کے حوالے سے بھی اسے بھی قبول کیا۔ تو بنیادی طور پر ان کا کہنا یہ تھا کہ انسان کو کسی بھی عقیدے میں غیر مشروط تقلید شخصی یہ نہیں کرنی چاہیے، یعنی کسی بھی شخص کی عقائد کے معاملے میں یعنی تقلید یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے عقل کا تحفہ ہر انسان کو دیا ہے، لہٰذا اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور یہ بنیادی طور پر اس حوالے سے جو گفتگو ماتوریدیائٹس کے ہاں ایگزسٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کہیں پر انبیاء کا نہ پہنچے ہوں کسی بھی جگہ کے اوپر اور انسان وہاں پر موجود ہو، تو کیا خدا پر یقین رکھنا، خدا کی توحید کو ماننا، کیا یہ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ بالکل ضروری ہے، کیونکہ یہ عقل سے جانا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ہیں اور وہ واحد ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو مسئلہ ہے یہ ظاہر ہے اشاعرہ اور ماتوریدیہ کے درمیان مختلف رہا۔ اسی کے ساتھ ساتھ پھر نظریہ کسب ہے۔ نظریہ کسب کے اندر جیسے کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ انسان اعمال کو کسب کرتا ہے، یا انسان اعمال کو یعنی کماتا ہے، لیکن ان کی تخلیق کی ذمہ داری یا ان کی تخلیق اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں۔ تو انہوں نے اس میں ایک مختلف بات تھوڑی سی یوں کی کہ کسب عمل سے قبل انسان نیت کرتا ہے، تو لہٰذا چونکہ نیت انسان کی ہوتی ہے، لہٰذا یہ جو ہے یہ ذمہ داری انسان کو مل جاتی ہے یوں، چونکہ اس کی نیت وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ یہ چند بنیادی باتیں تھیں، اور چند جو کتب ہیں جن کو ہم یہاں پر ذکر کر سکتے ہیں کلام کے حوالے سے، ان میں سے ایک کتاب تو بہت زیادہ معروف ہے، اور وہ ہے مقالات الاسلامیین، جو کہ امام ابو الحسن الاشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ اسی طرح الابانہ ہے فی اصول الدیانہ۔ اگر ہم حنفی اور ماتوریدی کتب کا ذکر کریں محض مختصراً سا، تو امام اعظم ابو حنیفہ کی ایک کتاب ہے جو کہ ہمارے ہاں پڑھائی بھی جاتی ہے، وہ ہے فقہ الاکبر۔ امام طحاوی کی کتاب ہے عقیدہ طحاویہ کے نام سے مشہور ہے۔ امام ابو منصور ماتوریدی کی کتاب ہے کتاب التوحید۔ اسی طرح امام بزدوی کی کتاب ہے اصول الدین۔ امام نصفی کی کتاب ہے تبصرۃ الادلہ۔ اسی طرح ابو اسحاق کی کتاب ہے تلخیص الادلہ۔ امام نجم الدین ابو حفص
نصفی کی کتاب ہے العقائد، جو کہ عقائد نصفیہ کے نام سے جانی جاتی ہے، اور اسی طرح امام اشعری کی ایک کتاب جس کا ذکر میں نے پہلے ہی کر دیا کہ الابانہ، اور اس کے ساتھ ساتھ مقالات الاسلامیین، اسی طرح قاضی ابو بکر الباقلانی، آپ کی کتاب ہے تمہید، عبد القاہر البغدادی کی کتاب ہے اصول الدین، الغرض اسی طرح امام الحرمین کی الجوینی کی کتاب ہے الارشاد، ابو حامد الغزالی رحمۃ اللہ تعالی کتاب ہے الاقتصاد فی الاعتقاد، جو کہ ابھی ہم پڑھیں گے بھی، اسی طرح امام شرستانی کی کتاب ہے الملل والنحل، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے نہایت العقول فی درایت الاصول، اور اس طرح کی دیگر کتب ہیں۔ تو چند کتابیں جو کہ تاریخ کے مختلف ادوار میں سامنے آئی علم الکلام کی، اور بڑی ہی بنیادی اور کلیدی حیثیت رکھتی ہیں، تو ان کا ذکر آپ کے سامنے کیا۔ تو آخر میں صرف اور صرف اس کو دوبارہ یہاں پہ بتاؤں گا کہ اگر آپ دیکھیں تو دونوں طرف اس طرح کے فرقے آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں کہ ایک طرف خوارج ہیں، مرجئہ ہیں، درمیان میں قدریہ ہیں، اور قدریہ کے بعد پھر وہیں سے معتزلہ ہیں، اور معتزلہ ہی سے علیحدہ ہوتے ہیں اشعریہ اور ماتریدیہ دوسری طرف موجود۔ تو اسکیمیٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو کچھ اس طرح کا اوورال ایک نقشہ بنتا ہے، جس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بحثیں جو بنیادی سوالات تھے، ان سوالات کو ان مکاتب نے مختلف انداز میں دیکھا، ان کے جوابات دیے، پھر ان جوابات پر کچھ اعتراضات ہوئے، اور بحثیں سادہ اور سمپل آنسر سے کچھ کمپلیکیٹڈ آنسرز کی طرف گئیں، اور جو کاوش ہے ہمارے علماء کی اور متکلمین کی وہ یہی ہے کہ ان پیچیدہ سوالات کے جوابات اور ان پیچیدہ ابحاث سے مختلف جانچ پڑتال کے عمل سے گزرتے ہوئے انہوں نے ان بحثوں میں مزید نکھار بھی پیدا کیا، اور نہ صرف یہ کہ وہ نکھار پیدا کیا بلکہ جو عقائد آج ہمارے سامنے موجود ہیں، جنہیں ہم ٹیکن فار گرانٹڈ لیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بس ایسی چٹکی میں ہو گیا ہوگا، یقیناً تاریخ کا یہ جو طویل عرصہ گزرا ہے ان میں یہ نکھرے ہیں، اور یہ تمام کے تمام ائمہ اس بات کو ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے، ان کے دلائل کا مطالعہ کیا جائے، اور اسی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تراث پر تکیہ کرتے ہوئے موجودہ دور کے جو مسائل ہیں ان پر ہمیں غور کرنے کی دعوت بھی ملتی ہے، اور اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے پاس اتنا سوفسٹیکیٹڈ میتھڈ رہا ہے تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اب ہم ان کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے۔ نمبر ایک، کیا وہ اصول اب بہت زیادہ ریڈنڈنٹ ہو چکے ہیں کہ آپ ان کی طرف غور نہیں کر سکتے، اور پھر یہ جو آوازیں آتی ہیں کہ کلام جدید اس کی کیا ضرورت ہے یا ضرورت نہیں ہے، تو یہ تمام کے تمام وہ سوالات ہیں جو اس تعارف کے بعد نیچرلی ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہوگی کہ اس مختصر نہایت ہی عمومی اور سطحی تعارف کے بعد ہم مزید آگے بڑھیں، اور کل انشاءاللہ تعالیٰ ان بحثوں میں کچھ مزید کوشش کریں گے کہ مزید اس کو سوفسٹیکیٹ کیا جائے۔ بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلا یا